الکاف ہر جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا دور بطور خاص یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح عام ہو جائیں گے جس طرح اندھیری رات میں تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یوں فتنے ہوں اور بچنا مشکل ہوگا فتنوں سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں آنے والی امت میں اگر کوئی بیماری بتائیں تو اس بیماری کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج یہ ہے، جو شخص یہ چاہے میں فتنوں سے بچ جاؤں اس کو جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الکاف پڑھنے پر بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا۔ پارہ نمبر 15 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 16 کے شروع میں ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً یہ آدھا پارہ ہے، وہ ایک رکوع سے زائد بنے گا۔ آدھا رکوع تلاوت میں کیا وقت لگتا ہے؟ ہمارے یہاں بیانات اور ملاقاتوں میں مصروفیت زیادہ تھی، تو یہاں پہنچنے سے پہلے گاڑی کے اندر میں نے سورۃ کاف کی تلاوت کی ہے۔ جب آپ طے کر لیں گے، یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نے کی ہے، اگر آپ طے کر لیں کہ ہم نے کرنا ہے تو آپ بھی شروع کر دیں گے، اور جب نہیں طے کریں گے تو بہت مشکل ہوگا۔ میں بہت سارے احباب سے کہتا ہوں اہتمام کیا کریں صلاۃ و تسبیح کا، کہتے ہیں جی وقت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں؟ جی۔ میں نے کہا ایئرپورٹ جب بھی جائیں تو کم از کم پونا گھنٹہ پہلے تو جاتے ہی ہیں۔ اگر ڈومیسٹک فلائٹ ہو آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں، دوسری ہو تو گھنٹہ پہلے بند کرتے ہیں۔ تو آپ نے جانا تو پہلے ہی ہے، ایئرپورٹ پر جائیں، وضو کریں، مسجد میں جائیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، کیا مشکل ہے؟ پڑھنی ہو تو پھر مشکل نہیں ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو ایئرپورٹ پر بھی وقت نہیں ہے۔ جب کچھ کام کرنے کا آپ اہتمام فرمائیں گے، تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے، تو اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی ہمت انسان کرتا ہے، پھر اللہ اس کے بعد دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن پل صراط پر جائیں گے تو قرآن کریم میں ہے کہ اس میں نور ہوگا، مومن اس نور کی روشنی میں پل صراط سے گزرے گا۔ منافق مومنین کے پیچھے ہوں گے، ان کو نور نظر آئے گا، پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اچانک ایک دیوار آ جائے گی، اس طرف مومن اور پیچھے منافق، اور منافقین سے کہا جائے گا کہ پیچھے دیکھو، نور ختم ہوگا تو پیچھے دیکھو۔ وہ سمجھیں گے نور پیچھے سے ہے، جو ہی پیچھے منہ کریں گے دیوار حائل ہو جائے گی، پیچھے بھی اندھیرا ہوگا، آگے دیوار ہوگی، ظلمت کی دیوار، مسلمان گزر جائیں گے اور منافق پریشان ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بظاہر لگتا ہے جسے منافق کو دھوکہ دیا گیا کہ جب آگے ظلمت کی دیوار آئی تو پیچھے دیکھو، وہ سمجھے گا مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے حکم دیا کہ نور ہوگا، دھوکہ نہیں دیا گیا، صورت دھوکے کی۔ کیونکہ منافق دنیا میں دھوکہ دیتا تھا تو آخرت میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ اب یہ پریشان ہوگا تو میں کیا کروں؟ تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ سورہ کاف جو شخص جمعے کے دن پڑھتا ہے اس کے قدم سے لے کے آسمان تک قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ تو کتنا آسان عمل ہے، ہفتے بعد سورۃ الکاف کو پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اس کے پڑھنے کا بہت اہتمام فرمایا گیا۔ میں احباب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ دنیا میں میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے من قرأ سورہ یاسین اول صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو شخص دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی دن کی اللہ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ مجھے آپ کے اوپر یقین ہے کہ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب فیصلہ آباد آئے، میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے۔ کہتے کرایہ میں دوں گا بانے، مجھے پورا اعتماد ہے کہ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صبح سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ دن کی ضرورتیں پوری فرما دیں۔ ہم ایک بندے پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا مشکل ہے۔ اس سردی کے موسم میں ہم صبح اٹھتے ہیں،
استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اگر آ کر بیٹھ جائیں یاسین پڑھیں وقت پھر بھی ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جب مسجد میں آئیں تو پہلی صف پوری کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، یوں نہ بیٹھیں جیسے ابھی بیٹھے، ابھی تو بیان ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں نماز کے لیے بھی ایسے بیٹھتے ہیں، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہے، تیسرا وہاں بیٹھا ہے، چوتھا وہاں بیٹھا ہے۔ نماز میں یوں نہیں بیٹھتے، نماز کی انتظار یہ نماز کی طرح ہے، نماز کی انتظار کا اللہ اجر نماز پڑھنے کی طرح دیتے ہیں۔ تو جس طرح نماز میں پہلی صف دوسری اور تیسری ہے، نماز کے انتظار میں پہلی صف دوسری اور تیسری ہے۔ پہلی صف میں جگہ خالی ہو، دوسری میں نہ بیٹھو، پہلی صف کے اندر بیٹھو۔ دین کا معاملہ ایسا ہے، جو شخص طلب سے سنتا ہے اللہ اس کو بہت دیتے ہیں، جو طلب سے نہیں سنتا اللہ اس کو نہیں دیتا۔